السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے اس پرسنالٹی کے ساتھ، خان صاحب کے ان سپہ سالار کے ساتھ جس رات رجیم چینج ہوا تھا اور خان صاحب ایک ڈائری لے کر چلے گئے تھے، لیکن ایک وہ شخص خان صاحب کا ریئل ٹائیگر اکیلے بیٹھے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ڈٹ کے سب کے سوالوں کا جواب دیتے رہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک کا ان پہ بڑا کرم رہا. تو ابھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نہ صرف پی ٹی آئی کے فیوریٹ بلکہ پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے فیوریٹ علی محمد خان صاحب، علی بھائی ہمارے. السلام علیکم علی السلام بھائی، علیکم. کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام جی، بس اللہ کا کرم. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. موسٹ ویلکم. اور سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جس رات یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اور آپ کس طریقے سے اتنا اسمبلی میں پرجوش، پر امید، بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور کیا فیلنگ تھی آپ کی اس ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. میں آپ کو اور سرور بھائی دونوں کو ویلکم کرتا ہوں ادھر میرے گھر پہ. میرے خیال میں جو آپ کا انر ہوتا ہے نا، جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، جس چیز پہ جو آپ کا اندر بلیف سسٹم ہوتا ہے، جن چیزوں پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، تو مشکل وقت میں وہ نکل آتی ہیں. سچ یا جھوٹ جو بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب ضرور کرتا ہے. تو اس رات جو ہوا وہ بس میری نیچرل فیلنگس تھی. ایک اندر ویسے ایک دکھ تھا اس رات کے کہ اسی سیٹ میں بیٹھا تھا جس کے آگے خان صاحب کی کرسی تھی ایز اے وزیر اعظم، اور لیفٹ پہ میرے مراد سعید اور سارے جتنے دوست میرے ہیں، سینئر منسٹرز بھی آگے بیٹھے ہوتے تھے. تو اس رات فیلنگ بڑی عجیب تھی، کیونکہ کچھ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور ادھر بیٹھ نہیں رہا تھا یا کچھ نہیں تھا. موقع ایسا بن گیا کہ ظاہر ہے وہ سب چلے گئے، بائی کاٹ تھا یا جو بھی سسٹم تھا. میں اس لیے بیٹھا رہا کہ میں نے سوچا کہ یار میری چونکہ منسٹری پارلیمنٹ کی ہے، پارلیمانی امور ہے، تو مجھے آخری رات ادھر ہونا چاہیے تاکہ اینڈ تک جب جتنا یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ایک ذمہ داری وہ ادھر پوری ہوتی رہے. کیسے بولا مجھے نہیں پتا، بس یہ تھا کہ دل میں یہ تھا کہ اپنی لیڈر کو، اپنی جماعت کو اور اپنے جو ہمارا کاز ہے اس کو ہم ڈیفینڈ کریں. دوسرا رائٹ سائڈ پہ شہباز شریف صاحب اور مولانا اسد اور بلاول صاحب، یہ سارے لوگ بول رہے تھے، تو ایک ون سائیڈڈ نیریٹو جا رہا تھا. تو پھر میں گیا ایاز صادق صاحب کے پاس، ہمارے سابقہ اسپیکر بھی رہے 2013 سے 18. تو ان کو میں نے کہا کہ میں بھی کچھ اپنی پارٹی کا کوئی موقف دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا آپ بالکل، ابھی تک تو آپ منسٹر ہیں، ابھی آپ بولیں. تو میرے خیال میں پھر لوگ ان سے شاید ان کے اپنی پارٹی کے بڑے ناراض ہوئے کہ آپ نے علی محمد کو جو ہے وہ موقع کیوں دیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی کوئی ڈیوٹی کی ہے، کوئی اسپیشل کام نہیں کیا. اس میں برکت اللہ نے ڈالی، ورنہ عام سے الفاظ تھے. موقع ایسا تھا کہ ہماری پوری قوم اداس تھی. دیکھیں عمران خان صاحب سیاست سے قطع نظر آپ کم عمر ہیں، آپ نے خان صاحب کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے خان صاحب کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہی از ون آف دا پراؤڈسٹ سنس آف دس کنٹری. جو اس دھرتی نے جو بڑے لوگ جنے ہیں ان میں خان بھی ہیں. عبد القدیر خان صاحب ہو گئے، اس طرح کے نام، صادقین ہو گئے، جہانگیر خان ہو گئے، یا بنظیر بھٹو، اس طرح کے اور بڑے بڑے نام جتنے ہیں. تو خان صاحب از ون آف دیم کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اس نے کام کیا ہے، اور ہمیشہ وہ پاکستان کے لیے کھیلا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، فلنتھراپی ہو، سوشل ورک یا پالیٹکس. تو میرے خیال میں وہ رات پورے قوم اداس اس لیے تھے کہ ان کا ایک وہ شخص جس سے وہ محبت کرتے ہیں اور جس کو ایز اے لیڈر دیکھتے ہیں. دیکھیں جب انٹرنیشنل فورمز پہ عمران خان صاحب جاتے تھے اور جب پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے تھے ایک بڑے بڑے فورمز پہ، جہاں امریکن پریزیڈنٹ، رشین پریزیڈنٹ، یو کے کا پرائم منسٹر، سعودی عرب کے فرما روا، اور اس طرح ترکی کے، اور یہ سارے جب آتے تھے تو ہمارا لیڈر ادھر جب کھڑا ہوتا تھا تو وہ شائن کرتا تھا. تو سب کو بڑا دکھ تھا اس رات. رمضان بھی تھے، روزے بھی تھے، تو ایوری بڈی واز سو ڈپریسڈ. تو شاید اس وجہ سے جب میں وہ بولا تو سب کے دلوں کی ترجمانی ہوگی. جس طرح اس دن فیصل جوید نے جب خان صاحب تشریف لائے ہیں اوپر، تو فیصل نے بڑا، میں سمجھا اپنی زندگی کا بہترین بولا ہے وہ اس رات، جس طرح اس نے سب کی ترجمانی کی ہے. تو میں بھی اس رات جو میں بولا وہ سب کے دلوں کی ترجمانی تھی. میں نہیں سمجھتا کوئی خاص کام تھا، برکت اس میں اللہ نے ڈالی. آپ نے ایک شعر بھی بولا تھا نا، تو میں جی، چاہوں گی کہ ابھی تھوڑا سا وہ بھی ریپیٹ کر دیں، اور یہ بتائیں کہ کس نے بولا تھا آپ کو کہ وہ شعر دوبارہ ریپیٹ کر کے سنائیں؟ وہ آپ کو یاد شعر ہے؟ تو میں کوئی اور آپ کو سناؤں گا، اس کے لیے تو آپ کو اسپیچ دوبارہ سننی پڑے گی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، نوجوانوں کے لیے بھی جو ینگ اسپیکرز ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یا جو ظاہر ہے زیادہ تو میرے سے اچھے ہی ہیں، لیکن میں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ
جو قلم ہے نا قلم، اس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون. تو میرا یہ ہے کہ میں زیادہ یا کم جو سی بھی میں نے اسپیچ کرنی ہے تو میرے پاس کوئی نہ کوئی یہ کمپیوٹر ہو یا اسمارٹ فون ہو تو میں کچھ نہ کچھ نوٹس جو ہے وہ لیتا رہتا ہوں. تو یہ میری ایک عادت ہے. اور میں یوتھ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی پبلک اسپیچ پریپیئر کرنی ہے، آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے، آپ نے اپنے ٹیچر کے سامنے یا اپنی اسمبلی میں یا آپ نے اپنے کوئی بڑے فورم پہ یونیورسٹی میں کوئی پریزنٹیشن ہے، کچھ بھی آپ نے اسپیچ کرنی ہے کسی ایشو پہ، تو آپ نوٹس ضرور لیا کریں. تو میں بس بیٹھا 3-4 منٹ میں نوٹس لیے، کچھ نہ کچھ شعر تو انسان کو یاد ہوتے ہیں. یہ والا جو شعر ہے بیسیکلی یہ ڈپکٹ کرتا ہے آزادی اور غلامی پہ. اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا وہ اسپیچ کے شروع میں نے علامہ قائد اعظم کی ایک اسپیچ کا حوالہ بھی دیا 1938 کا. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آزادی پہ ہی مبنی ہے کہ قائد نے فرمایا تھا کہ مسلمان کبھی غلامی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو پریپریشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس وقت پریپریشن کا ٹائم کم تھا، 3-4 منٹ میں نوٹس لیے اور جو کچھ ہوا اللہ نے کرا دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب ایک ڈائری لے کر جس جی رات نکلے تھے اور پرسوں کل پنڈی میں جو عوام اکٹھی ہوئی ہے خان صاحب کی ایک کال پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈائری لے کے نکلنے والا لیڈر کس طریقے سے عوام کی طاقت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں؟ اس پہ بھی تھوڑا سا نظر ثانی کریں. جو سچ بولے گا، جو حق پہ ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، قوم اس کے ساتھ چلے گی. مشکلات آئیں گی لیکن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا. یہ جو گرمیاں گزری ہیں یہ خان صاحب پہ بڑی باری گزری ہیں. ساتھ ہی بنی والا خان صاحب کا گھر ہے. گرمیوں میں کوئی ایسے بھی دن ہوتے تھے کہ ہم کہیں اور ہوتے تھے، خان صاحب کو دیکھتے تھے تو وہ اس سخت گرمی میں بھی پنڈی کی اور پاکستان کی یوتھ کے ساتھ، کبھی وکلاء کے ساتھ، کبھی لکھاریوں، کبھی اینکرز پرسنس کے ساتھ، میڈیا پرسنس کے ساتھ ان کا، کبھی کے پی ہاؤس میں، کبھی ادھر بنی گالا سخت گرمی میں ٹینٹ لگا کے پروگرام کرنا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ دیٹ ہی 70 ایئر اولڈ. تو اس کی ڈیڈیکیشن ہے خان صاحب کی اپنے ملک کے لیے. مشکلات میرے خیال میں اس کو خان صاحب کو یہ ان دنوں میں بڑی فیس ہوئی ہیں. انہوں نے فزیکلی بھی بہت زیادہ برنٹ لیا ہے، ایموشنلی بھی. ایک تو جو ان کو گولیاں لگی ہیں، اس نے زندگی میں کچھ چیزوں نے مجھے بڑا موو کیا. سرور بھائی جو ہمارے بھائی بھی ہیں اور اس وقت کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا لمبی تو میں نہیں بات کرنا چاہتا لیکن اس پہ میں نے تھوڑا سا بات کی بھی ہے. میرا اپنا اس پہ ایک ویلاگ بھی ہے کہ شوکت خانم میں جب پہلی بار میں نے ان کو دیکھا when he got hit اور ان کو ویل چیئر پہ وہ لے کے آئے، so I was really sad. I have seen many traumas. اپنے والد صاحب کو میں اپنے ہاتھ سے I was only son، تو میں نے ان کو خود ان کی خدمت کی آخر میں. اور میں نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کو کبھی نوکروں پہ نہ چھوڑیں. یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے، اور اگر آپ نے اپنے والدہ اور والد کی خدمت کی تو ڈونٹ ایون ایکسپیکٹ کہ اس دنیا میں ہی ری پے یو اتنے جلدی رسپانس. تو والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ان کو میں نے خود جنازہ میں نے پڑھایا، خود ان کو دفنایا، خود میں نے ان کو تجہیز و تکفین کی ہے، نہلایا بھی خود، جنازہ بھی خود پڑھا. بٹ آئی واز سیڈ ان اے وے کہ جب اس طرح بیٹا ہوتا ہے والد کے لیے. لیکن خان صاحب کا دیکھ کے ایک اور لیول کا دکھ تھا. وہ یہ اس لیے تھا کہ لوگ وٹ وی ایز اے نیشن ہیو ڈن ٹو اوور لیڈر. یعنی کہ ایک لیاقت باغ میں لیاقت علی خان شہید ہو گئے، بینظیر بھٹو صاحبہ وہاں وہ بھی شہید ہوئیں. اچھا دوسرا جو کوئی 40-50 سال بعد کوئی بڑا لیڈر ہمیں ملا ہے، اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنی ذاتی مقصد کے لیے، اس قوم کے لیے. آج وہ ایک اسپورٹس مین جو اس کی فٹنس دنیا اس کی مثال دیتی ہے، آج وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو when I saw him I really got hurt. مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کو وہ لمبی جمپ لے کے بالنگ کرتے دیکھا، کہ جس طرح وہ ویو ریچرڈس کو بال کرتے تھے یا سنیل گیواسکر کو. تو بڑا مجھے دکھ اس چیز کا ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن پھر وہ جس طرح انہوں نے ہمت دکھائی ہے اور وہ آئے ہیں، تو ویری اسٹرانگ میسیج کہ فزیکلی، یعنی کہ ایک تھوڑا سا ہی فرق تھا، یہ گولی اوپر سر یا سینے پہ بھی لگ سکتی تھی، ڈیفینیٹلی خدا کچھ بھی ہو نخواستہ. سکتا. اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں فزیکل پین کے علاوہ جس چیز نے ان کو یا ہم سب کو ایموشنلی ہرٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مان ٹوٹے ہیں. اور وہ لوگ جن پہ ہمیں بڑا اعتماد تھا، ان میں سے سب نہیں لیکن کچھ لوگوں پہ بڑا مان ٹوٹا ہے. کیونکہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب تو ہمیشہ پاکستان کے لیے کیا ہے، میں نے بھی، ہم جیسے بہت سے پروفیشنلز نے
اب میں اپنے ایک پروفیشنل اپنی سارا کچھ چھوڑ کے خان صاحب کے ساتھ جوائن کیا ہے، اور ہم نے تو پاکستان کے لیے کیا ہے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ عمران خان اس وقت امت مسلمہ کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے، اور ایوری بڈی نوز دیٹ ہی از فائنینشلی کلین اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری. اور ان کو جو ریپلیس کیا گیا ہے جن لوگوں سے، وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہی لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جناب یہ بڑے کرپٹ ہیں اور یہ بڑے وہ ہیں اور انہوں نے پاکستان تباہ کر دیا، انہوں نے لوٹ لیا، فلانا کر دیا. وہ محب وطن لوگ جو دھرتی کے بیٹھے تھے، یہ ایسا ہی ہے نا، میں آپ کو کیسے اس کو سمجھاؤں، اس کو اس طرح سے لے لیں کہ ایک سگی ماں ہے، اور وہ بچے جو اس کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، ماں ہمارا ملک ہے، اور اچانک وہ ان بچوں کو جو ہے مارنا شروع کر دے یا بگا دے، اپنے سے دور کر دے، تو ان کو ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری ماں تھی، میں تو سب کچھ اس کے لیے کر رہا تھا. سو دس از دا فیلنگ وچ پیپل لائک عمران خان صاحب خود، میں، یا ہمارے پولیٹیکل ساتھی، یا وہ لوگ جیسے ارشد شریف شہید صحافت، یا عمران ریاض خان. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، پاک فوج کے لیے، دیکھیں ارشد شریف کس محاذ پہ پاک فوج کے ساتھ نہیں گیا، تو ان لوگوں نے فیل کیا وہ پین کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وی ور ڈوئنگ اٹ فار آور کنٹری، لک وٹ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میری تو اپنی ذاتی رائے یہ ہے، آپ خان صاحب سے تو آپ انٹرویو لیتی ہیں، ان سے کبھی پوچھیے گا، ان کو کہیے گا کہ علی کہہ رہا تھا کہ میری رائے ہے کہ خان صاحب کو فزیکل پین جتنی ہوئی ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ ان کو ایموشنل پین ہوئی ہوگی کہ یار میں ملک کے لیے کر رہا ہوں، اور مجھے رات کے 12 بجے پریزن وینز باہر کھڑی ہیں، ایک ڈائری لے کے میں جا رہا ہوں. یہ کیوں ایسا ہوا؟ آپ کی تو ذمہ داری تھی اس ملک کی جو ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی جو بیرونی مداخلت ہے اس کو روکنے کی، جس کی ذمہ داری تھی اس کو وہ پوری کرنی چاہیے تھی. یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے. دیکھیں، ملک کا ایسٹ صرف یہ نہیں ہے کہ نیوکلیر آپ کا ایسٹ ہے یا کوئی ادارے آپ کا ایسٹ ہیں، یہ شخصیات بھی آپ کے ایسٹ ہیں. آپ مجھے بنا کے دکھائیں نا، آج مجھے لے کے آ جائیں، کوئی نصرت فتح علی خان کا نیم البدل لے کے آ جائیں، کوئی جہانگیر خان کا نیم البدل لے کے آ جائیں. یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، ایک ہی خان روڈ ہے آگے، عبد القدیر خان محسن پاکستان کا لے آئیں، کوئی نیم البدل 22 کروڑ میں ایک ہے کوئی، تو 50 سال میں کوئی لیڈر بنتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح انسان ایک اپنی پرائزڈ کموڈٹی کی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا، علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک جمعہ قضا کرتے ہیں نا تو یہاں ایک داغ لگ جاتا ہے، دوسرا کریں تو آہستہ آہستہ یہ کالا ہو جاتا ہے، اندر دل کالا ہو جاتا ہے. تو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے، اسی طرح اس ملک کے قیمتی لوگوں کی، جس میں عمران خان صاحب ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. میں معذرت کے ساتھ ہمارا ملک، ہمارے حکومتی ادارے، ریاستی ادارے اپنے ایکس پرائم منسٹر کی، امت مسلمہ کے اس عظیم سپوت کی اس طرح سے حفاظت اور اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکے. ایسا نہ ہو کہ کل پھر آپ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں، کیونکہ یہ پیارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، چند دنوں کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بلا لیتا ہے پھر. اللہ پاک خان صاحب کو زندگی دے. آمین. آپ نے جو بولا کہ فزیکل پین سے زیادہ انٹرنل ایموشنل پین ہے، تو وہ تو دیکھیں نا، خان صاحب کی ہر اسپیچ میں، ہر جلسے میں ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں. جب وہ اوپر سے بات کرتے ہیں تو نیچے سارا کراؤڈ ان کے ایک ایک الفاظ پہ رو رہا ہوتا ہے. وہ مائیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے، سب لوگ اتنا دور سے کس کے لیے آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی خان صاحب کے لیے آتے ہیں. ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پنڈی والے جلسے میں جو خان صاحب نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے یا استعفیٰ دیں گے، تو تھوڑا سا اس میں بتائیں کہ آج اس پہ خان صاحب کو کوئی فیصلہ شاید شام رات تک آ جائے. اسمبلیوں سے نکلنے کا آپشن ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوگا تاکہ ایک جنرل الیکشن کال ہو. ایک اور نقطہ پتہ نہیں لوگوں نے پک کیا یا نہیں کیا، اس اسپیچ میں میرے لیے سب سے اہم نقطہ، حالانکہ وہ کوئی میرے خیال میں گھنٹے کی اسپیچ ہوگی، 50 منٹ پلس کی ہوگی شاید، سرور کو پتہ ہوگا زیادہ. ہر آدمی کی اس میں اپنی کوئی چوائس ہوگی کہ یہ بات اس نے اچھی کی، یہ بات اس نے اچھی کی. میں سمجھتا ہوں کہ خان نے اس اسپیچ میں ایک ایسی بات کی ہے جو بہت لوگوں نے کم نے نوٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ 7-8 مہینے میں 9 میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے، ہم جیت تو ہم نے ویسے ہی جانا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، لیکن میں ارلی الیکشن اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنا اقتدار اگر مجھے چاہیے تو میں 6 مہینے 8 مہینے انتظار کر لیا، 6-8 مہینے اور کر لوں گا. لیکن پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے کہ اس ہائیبرڈ پلس رجیم کے ساتھ یہ مزید 7-8 مہینے نکالے. معیشت کا آپ کا بھٹا بیٹھ گیا ہے سب کچھ. تو اصل میں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ مجھے اقتدار اپنے لیے نہیں چاہیے، وہ تو ویسے بھی آ رہا ہے.
لیکن مجھے اس لیے چاہیے یا میں اس لیے الیکشن کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اس کو لے کے چل رہے ہیں یہ 8-9 مہینے میں تو پاکستان کا مزید کپڑا نکل جائے گا. ڈیفینیٹلی. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے یا آئی گئی ہے تو لوگ اس سے خوش نہیں ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگ ان سے بیزار ہیں. دیکھیں جو عوام, جو کراؤڈ, جو پوٹینشل عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یا جو کرب اور اذیت ان کے چہرے پہ واضح ہے, وہ کہیں مریم نواز, شہباز شریف, ساری دنیا آپ دیکھیں نا کسی کے بھی چہرے پہ نہیں ہے. تو اب اس کی ایک عوام ریزن ہے, دیکھیں میں ہی از اے سیلف میڈ مین. 80s میں جب وہ کپتان بنے وہ زمانہ تھا کہ ہم ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کے ساتھ کھیلتے تھے. یہ بات عمران خان صاحب نے بار بار کی بھی ہے کہ ہمارے ذہن میں پاکستانیوں کی یہ تھا, کرکٹ ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ہم لوگ جیت نہیں سکتے. ہم ایک اس میں رہے تھے نا, غلامی میں رہے تھے. تو انگریز کے ساتھ ہم برابری کی سطح پہ بات کرنا بھی بڑا لوگ فیل کرتے تھے کہ یار یہ ہم سے بڑے سپیریئر ہیں. وہ مت توڑی خان صاحب نے. پھر اس زمانے میں ایک ٹیم ہوتی تھی ویسٹ انڈیز کی, آج کل بھی ہے لیکن اس زمانے میں بہت پاورفل تھی. ویو رچرڈ اس کے کیپٹن تھے اور لوگ ڈرتے تھے ان کا سامنا کرنے. عمران خان نے ویسٹ انڈیز میں جا کے ان کو ہرایا. پھر ہندوستان میں بنگلور تھا شاید, وہ تاریخی میچ تھا, اس میں اقبال قاسم اور توصیف احمد صاحب سارے میرے ہیروز ہیں بچپن کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ میری اپنی ایک چیز ہے کہ کوئی ایک شخص ہے نا جس نے اس ملک کا اتنا بھی نام اونچا کیا ہو, کوئی فنکار ہے. آپ نے اکثر دیکھو گا ابھی پچھلے دنوں طارق ٹیڈی صاحب فوت ہو گئے ہیں, مجھے اس کا بھی بڑا دکھ ہوا. جس نے میرے ملک کے لوگوں کا اتنا خیال رکھا ہے, کوئی ایکٹر ہے, کوئی رائٹر ہے جس نے پاکستان کا سبز لالی پرچم بلند کیا ہے, کوئی شہید ہے, پاک فوج کا ہے, پولیس کا ہے. خاص کر پولیس والوں کو بہت آپ اپریشیٹ کیا کریں. پاک فوج کی تو ویسے بھی ہم کرتے ہیں لیکن پولیس والے ان نوٹس چلے جاتے ہیں, تو ان کی میں بہت زیادہ جو ہے وہ قدر کرتا ہوں کہ یار اس نے میرے ملک کا جھنڈا اونچا کیا. تو یہ سارے ہمارے ہیروز رہے ہیں. تو خان صاحب نے وہ ایک مت توڑی, پھر 92 کا ورلڈ کپ جیتا. اس کے بعد فلنتھراپی میں آئے, پھر ہاسپٹل وہ بنانا. دیکھیں آپ اس کو پلیز نوٹ کریں کہ ہی از اسٹارٹنگ ایوری تھنگ فرام اسکریچ. کہ پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی سپر اسٹار ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے اپنا سب کچھ لگا دے ایک اسپتال میں, کیونکہ اس کی ماں اس پہ فوت ہوئی تھی. اس کے الفاظ ہمارے آج کی یوتھ کو پڑھنے چاہیے. دیر از اے بک کالڈ آل راؤنڈ ویو ریٹن بائی عمران خان himself, in which he says that when he was standing by the bedside of his ailing mother who was dying, شوکت خان صاحبہ کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے عمران خان اپنی بک میں لکھتے ہیں, یہ پڑھیں آپ لوگ تاکہ آپ کو پتہ لگے. وہ کہتے ہیں میں جب اپنی ماں کو مرتے دیکھ رہا تھا مجھے بڑا دکھ بھی تھا, لیکن مجھے اس کی تسلی تھی کہ میں نے بیسٹ آف دا بیسٹ ہاسپٹلز میں عمران خان صاحب کو میں اپنی ماں کو میں لے گیا ہوں, لیکن میرے ملک کے غریب ایسا نہیں کر سکتے. تو میری ماں کو تو میں نہیں بچا سکا, لیکن میری ملک کی اور ماؤں کو اس کرب سے نہیں گزرنا چاہیے. اچھا, دس از ان دا مائنڈ آف اے پرسن جو ایک سپر اسٹار ہے, جو کہ ارلی 30s میں ہے یا مڈ 30s میں ہے, ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا, اور اس کے یہ ینگ ایج میں یہ چیزیں اللہ دیتا ہے. اس ایج میں تو انسان پتہ نہیں کن ہواؤں میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, تو پھر وہ کرنا, اور پھر سیاست میں ایک تھرڈ فورس لے کے آنا. میں میرے جیسے اور لوگ جتنے عمران خان کے ساتھ ہیں, ہم تو ریئیکشن میں آئے ہیں نا. عمران خان صاحب خود ریئیکشن میں آئے ہیں. ہی از پرابلی دا اینگری ینگ مین آف پاکستانی پالیٹکس. ہم میں سے آپ, میں, یہ جتنے بھی یوتھ جتنی بھی ہے جو پالیٹکس میں اس وقت کیوں آئے ہیں, ہم پولیٹیسائز ہوئے, ہم ایجیٹیٹ ہوئے اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کے, اور ریئیکشن میں پالیٹکس میں آئے ہیں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب میں جو فنامنا ہے, جو لوگ نکل کے کیوں آتے ہیں, جس آدمی میں محبت ہے ملک کی وہ عمران خان کے ساتھ کیوں جڑ رہا ہے, اس کا آپ مجھے جواب دیں. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں, اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے, اسکول گوئنگ بچے اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ اور یہ سارا چوروں کا جو ٹبر ہے ایک پورا, اس پہ بہت سے بیانات. اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالیٹکس کس نے سکھائی ہے؟ خان صاحب نے سکھائی ہے. 2012 کی بات ہے, ماضی میں جو ہمارے لیڈرز گزرے ہیں, جو خود کو سو کالڈ لیڈر کہتے ہیں, کبھی اتنا بچہ اس طریقے سے نہیں موٹیویٹ ہوا جو خان صاحب نے. بچے کو ہر گھر میں پالیٹکس چلی گئی ہے. 2012 میں ایک جلسہ تھا ہمارا پنڈی میں, لیاقت باغ میں. 12 میں تو ابھی میں عام ایک ابھی بھی ورکر ہوں, لیکن میں MNA ابھی نہیں بنا تھا. نو بڈی نیو می. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جلسوں میں عام آڈینس میں کھڑے بھی رہے. بہت سے جلسے میں نے ایز اے عام آڈینس کھڑے ہو کے اور ایز اے ورکر نیچے اسٹیج سے نیچے بہت دور کھڑے ہو کے ہم نے اٹینڈ کیے. پھر آہستہ آہستہ الیکشن جیت کے اوپر آگے اسٹیج پہ آ گئے. یوتھ کو بھی کہہ رہا ہوں شارٹ کٹ کے چکر میں مت پڑو یار. کسی لیڈر کی آپ جو ہے نا اس کی پالش مالش مت مارا کرو. عمران خان خود پالش کو پسند نہیں کرتا, وہ خوش آمدی کو بہت ہیٹ کرتا ہے.
اور یہ آپ محنت کریں, آپ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کی کرسیوں سے اٹھا کے اسٹیج کے اوپر والی کرسی پہ چاہے وہ لے کے آئے گا. 2012 میں لیاقت باغ میں جلسہ تھا, میں مردان کے قافلے کے ساتھ اس دن آیا. تو جب ہم لیاقت باغ میں انٹر ہو رہے تھے نا جلسہ گاہ میں, تو ظاہر ہے بہت رش ہوتا ہے, آپ بھی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر دور ہوں تو بڑی مشکل سے بندہ آگے اسٹیج تک پہنچتا ہے. تو بہت دنیا تھی, سرور پتہ نہیں اس جلسے میں تھا کہ نہیں تھا. تو اس کو یاد ہوگا جو میں اب بات کرنے لگا ہوں. میں دور سے میں نے دیکھا نا, تو اٹ واز ون آف مائی سیکنڈ تھرڈ بڑا جلسہ جس میں آ رہا تھا. تو بیک گراؤنڈ میں قائد کی پکچر ہے, قائد اعظم کی, اور علامہ اقبال کی, اور بیک گراؤنڈ میں ترانہ چل رہا ہے کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاغذ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. اس طرح کے یہ ملی ترانے چل رہے تھے. تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک نیا پاکستان بن رہا ہے. یعنی کہ دیکھیں, قائد کی پکچر ہے, علامہ ہے, علامہ کا کلام چل رہا ہے, ملک کا محبوب لیڈر ہے, یوتھ ساری ہے. یہ وہ فیلنگ تھی جس نے ہم یوتھ کو جو ہے اس طرف لے کے آئے کہ یار یہ میرے ملک کے لیے بندہ کر رہا ہے. باقی ہماری میاں صاحب سے, زرداری صاحب سے ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے, لیکن ان سے گلا ضرور ہے. جو ان پہ ہماری ایک کرٹیسزم آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ یار تمہیں اس ملک نے کیا نہیں دیا, 3 بار کا تمہیں وزیر اعظم بنا لیا, اور تم نے اس ملک کا کیا حالت کی ہے. یعنی کہ ماں انسان کو بڑا کرتی ہے, پال پوس کے بڑا کرتی ہے, تو ریاست اور ملک بھی آپ کی ماں ہوتی ہے. تو جب آپ کسی قابل ہوتے ہیں تو آپ ماں کا سہارا بنتے ہیں یا اس کی کمر توڑتے ہیں. دس وٹ دیز پیپل ہیو ڈن. ڈیفینیٹلی. اور اب ایک بہت اہم ٹاپک, کیونکہ میں سندھ کی بیٹی ہوں, پورے پاکستان کی ہوں, لیکن میرا تعلق سندھ سے ہے, حیدرآباد سے ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ میسج خان صاحب تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ سندھ پہ بھی فوکس کریں, کیونکہ اصل میں جو میں تجزیہ کر رہی ہوں, بلاول کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے, جس کو نہ پوری اردو بولنے آتی ہے, نہ سندھی بولنے آتی ہے ٹھیک سے. اور وہ پھر ہمارے پورے سندھ کا ابھی جو سینیریو ہے میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو ڈیزاسٹر آیا ہے تو لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹینٹس میں, ٹینٹ سٹیز بنے ہوئے, لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے. ان کو ان عوام کے نام پہ جو کچھ بھی فنڈنگ ہوئی ہے لیکن عوام تک نہیں پہنچا. تو آپ خان صاحب کو بتائیں کہ جو پبلک آپ نے یہاں پہ بلائی ہے, تھوڑا سا وہاں پہ بھی آ کے غرور توڑنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ انشاءاللہ. لوگ کوسچن مارک لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس جگہ دوڑ رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ہونے والا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ سے بڑی طاقت کسی کی بھی نہیں ہے, نہ زرداری کی ہے نہ کسی کی ہے. تو جب خان صاحب یہ سارا پاور سندھ میں شو کریں گے, سندھ میں بھی ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو خان صاحب کو چاہتے ہیں, جن کے حقوق مارے گئے, جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں 2018 میں, لیکن کچھ کوئی کر نہیں سکا تھا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ سندھ کے لیے کیا لائے عمل طے کر رہے ہیں, کیا سوچا ہے خان صاحب نے؟ دیکھیں, سندھ باب الاسلام ہے, اور وہ صوبہ ہے جہاں ہمارے قائد پیدا ہوئے, کراچی میں. جہاں جہاں خان صاحب زیادہ گئے ہیں وہاں ان روڈز ہوئے ہیں اور تھرڈ فورس کھڑی ہوئی ہے, اور وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جہاں ابھی انٹیریئر سندھ میں خان صاحب گئے ہیں, لیکن کراچی جتنا گئے ہیں اتنا نہیں گئے. کراچی کو آپ دیکھ لیں, ابھی ایک جلسے میں خان صاحب گئے بھی نہیں تھے اور وہ سیٹ ہم جو ہے وہ جیت گئے. تو انٹیریئر سندھ میں ہماری حاضری کم ہے, اس کو بڑھانا ہے ہم نے, اور میں اس بات سے آپ کی ایگری کرتا ہوں. اور اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت بھی شاید انٹیریئر سندھ میں ہی ہے عمران خان صاحب کی. تو اگر وہ کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, میری لگاتے ہیں, جس کی بھی لگاتے ہیں, انشاءاللہ ہم آئیں گے, اور خود بھی وہ تشریف انشاءاللہ لائیں گے. اور یہ سندھ ڈیزروز بیٹر ٹو بی ٹریٹڈ ان اے بیٹر وے. جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی یہ حوالے کر دیا گیا ہے, یہ جو بلاول صاحب ہیں, یہ تو بالکل اینٹی تھیسس ہیں اپنے نانا اور اپنی والدہ محترمہ کے. دیکھیں, میں ان دونوں کی لائف سٹڈی کی ہے. میں پیپل پارٹی کا کبھی نہ ووٹر رہا ہوں, نہ سپورٹر رہا ہوں, نہ کبھی ان کو میں نے ووٹ دیا ہے. اور میری پہلی جماعت ہی پی ٹی آئی ہے, اور اللہ کرے گا آخری ہی ہے انشاءاللہ. لیکن بھٹو صاحب کی سٹرگل, خاص کر بے نظیر کی سٹرگل کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سٹرگل سے انسان لیڈر بنتا ہے. خان صاحب نے 26 سال سٹرگل کی ہے, گولی تک کھا لی اپنے بدن پہ. یعنی ایسی قوم ایسے نہیں آتی, یہ کوئی بدھو ہیں, یہ ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں یہ کوئی پاگل نہیں ہیں, یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ یہی ادھر ہی لانگ مارچ کیا تھا بلاول صاحب نے جب ان کے کام پہ ٹانگ رہی تھیں. کتنا بندہ تھا پیچھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پاس 10-15 ہزار بندہ ہوتا, وہ ایک رات میں بھاگتا ادھر سے. یہاں پہ تو دیکھیں, جب ان کا لانگ مارچ تھا
कोई कंटेनर नहीं था, खान साहब हुकूमत में थे, ज़रूरत ही नहीं थी, बंदा ही क्यों, कोई बंदा परिंदा नहीं था उनके पास। हजारों की तादाद में कंटेनर लगा दिए थे, रास्ते बंद कर दिए थे कि अवाम परेशान हो, मुश्तल हो, लेकिन फिर भी खान साहब का पिंडी वाला जलसा जो हुआ वो बड़ा कामयाब गया। सिंध के लिए कोई मैसेज दें, सिंध की अवाम जो खान साहब का इंतज़ार कर रही है, और आप खान साहब को भी ये मैसेज पहुँचाएंगे? सिंध को मैसेज यही है, सिंध बाबुल इस्लाम है, बरसग़ीर में इस्लाम सिंध के रास्ते इस्लाम आया था, तो एक तरह से पाकिस्तान बनाने की बुनियाद ही सिंध में पड़ी है, वो भी 1000 साल पहले। कायद ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब पहला हिंदुस्तानी मुसलमान बना था। सिंध धरती जो है ये सूफिया कराम की सरज़मीन है और वो डिज़र्व करती है कि उसको अच्छी लीडरशिप मिले, और मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह सिंध में आएंगे। जो वहाँ वडेरा शाही राज है, जो वहाँ करप्शन है, जो वहाँ थाना कल्चर है, जहाँ वो आज भी हाजी और किसान उल्टी चारपाइयों में बैठे होते हैं, और आज भी जो है उनके स्कूल में डोल डंगर जो है वो बांधे गए होते हैं। वहाँ एक तरह से यानी कि लोअर लेवल का MPA जिसको बोलना तक नहीं आता, वहाँ खुदा बना बैठा होता है, उसके पीछे ये बंदूकों वाले और ये सारे ड्रामे। ये इंशाल्लाह जिस तरह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हम मिथ शटर रहे हैं इंशाल्लाह, तो सिंध की इंटीरियर सिंध में भी। और ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि खान साहब तो बहुत बड़ी बात है, मेरे जैसा बंदा जाके कहीं भी इंशाल्लाह हम बिलावल से और ज़रदारी साहब से और इन लोगों से इंशाल्लाह मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बस इंशाल्लाह आपको दावत देते हैं सिंध के लिए, और खान साहब से मैं पर्सनली आपके लिए भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी Always, ड्यूटी लगाएं सिंध के हमेशा। लिए, ताकि सिंध की आवाम जो गुलामी का शिकार है, भेड़ बकरियां बनाया हुआ है उनको, एक 2000 रुपये का कार्ड और उस पर लाइन और रश लगा हुआ है, वहाँ पे औरतें मर जाती हैं। जब खान साहब थे एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में खास बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अभी वही सिचुएशन है। तो इंशाल्लाह सिंध पे फोकस करेंगे। इसी के साथ अली भाई थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू, और इसी तरह से पाकिस्तान की खिदमत करें आप भी, हम सब खान साहब के साथ खड़े। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।